मुबारका का तर्जुमा। सो तुम मुझे याद किया करो, तुम्हें याद किया करूँगा, मेरा एहसान मानते रहना और नाशुक्री ना करना। सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूँगा, और मेरा एहसान मानते रहना और नाशुक्री ना करना। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उनकी निस्बत ये ना कहना कि वो मरे हुए हैं, वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा हैं, लेकिन तुम नहीं जानते। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे, तो सब्र करने वालों को अल्लाह की खुशनुदी बिशारत सुना दो। उन लोगों पर जब कोई मुसीबत नाजिल होती है तो कहते हैं हम अल्लाह ही का माल हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। यही लोग हैं जिन पर उनके परवरदिगार की मेहरबानी और रहमत है, और यही सीधे रास्ते पर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ ख़ातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको माह रमज़ान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी सांसें और मुद्दत हमें मिल गई कि एक और रमज़ान जो है वो हम उसको देख रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, उसके अनवार हासिल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अभी कारी हसीब खान साहब सूरह बकरा की आयत नंबर 152 से 157 की तिलावत कर रहे थे, और जब तर्जुमा हुआ तो मैं ताउज़ और तस्मिया यानी पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से, और शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, वो मैं कहना भूल गया, माज़रत चाहूँगा उसके लिए। ये आयात जो है, मैं इनसे बड़ा एक अजीब सा राब्ता हुआ मेरा, और वो ऐसे कि 30 दिसंबर 2020 को मेरे अब्बा जी का विसाल हुआ। तो सब नहीं जाना है, जिसने आना है उसने चले जाना है। तो मुझे एक ही एहसास शिद्दत से हुआ कि मैंने शायद कहीं लिखा कि 30 दिसंबर 2020 तक मेरे अब्बा जी मेरी ढाल थे, और 30 दिसंबर 2020 के बाद वो मेरी तलवार है। क्योंकि हमने बड़ों से सुना कि वो फिर टाइम एंड स्पेस का सिलसिला तो ख़त्म हो जाता है, वो तो न्याम से बाहर आ जाती है तलवार। तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ उमैर साहब का, क्योंकि कराची जब मैं काम के सिलसिले में आया बाद में, तो मस्जिद अली में नमाज़ पढ़ने का जब मौका मिलता था जुम्मे का, तो उबैर भाई जो है वो बिलूम पहली रकत में इन आया मुबारका की तिलावत करते थे। तो बड़ा हौसला और बड़ा एक हिम्मत मिलती थी, और एक हकीकत से रूशनासी होती थी कि ये सबसे बड़ी हकीकत है जिससे हम गाफिल हो जाते हैं। तो बड़ा जैसे जिसे कहते हैं ना, हम फाहा रख देता है कोई जख्म पे, तो फिर वो रहा, और उसने बड़ी बड़ी क़ुव्वत दी, बड़ी ताकत दी। आज आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त क्यों इसका जिक्र कर रहा हूँ, तो मेरे अब्बा जी के विसाल के बाद ये पहली ट्रांसमिशन है रमज़ान की जो मैं कर रहा हूँ, और पहली बार समा टीवी पे। क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ तो कुछ भी नहीं है, यानी जे मैं वेखा अमला वल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, ते जे मैं वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। और अगर दूसरी तरफ देखूँ तो फिर ये होगा कि अमल की मेरे एहसास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत।
میرا تو بس آسرا یہی ہے. آج جب میں اس وقت اپنے ابا جی کو یاد کر رہا ہوں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ خواتین و حضرات یہ ہے، فلسطین، غزہ کے مناظر. کسی نے کہا کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے ان کے لیے، تو میں نے کہا کہ آپ کا اگر کسی فلسطینی سے رابطہ ہو تو اس سے کہیے کہ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ بڑے صابر ہیں، ایمان والے ہیں، شکوہ گلہ نہیں کرتے. اور یہ بات میں نے پہلے بھی سنی تھی کہ آپ ڈیبری ملبے پہ کہیں بھی جائیں تو وہ آپ کو سرو بھی کرتے ہیں، چائے جو کچھ ہوگا بسکٹ وہ بھی آپ کو دیں گے، ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے وہ کسی کے آگے. ہمارے پاس وسائل ہیں، نعمتیں بھی ہیں، ہم پھر بھی ہاتھ پھیلاتے. تو پھر وہ جب ان اللہ مع الصابرین اور وہ نسبت جب ان کے ساتھ ہوتی ہے تو سوچئے یہ نسبت کہاں چلی جاتی ہے. یہ ماہ مبارک، اور آج ہم اسی پر آج خاص طور پہ بات کریں گے کہ کیسے صبر کا مہینہ ہے یہ، اور صابر کون ہوتا ہے، اور کیسے اللہ رب العزت نے کہا ان اللہ مع الصابرین. ہم اور آپ کوئی کلام سنتے جس میں ذکر ہو کرب و بلا کا، شہدائے کربلا کا، تو حالت آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جو ہونی چاہیے، کیونکہ یہی بڑوں سے دعا سنی کہ اللہ تمہیں ہر غم سے محفوظ رکھے سوائے غم حسین کی. تو وہ کیفیت تو ہماری ہو جاتی تھی، لیکن جب امتحان کا وقت آیا اور جب ثابت قدمی کا وقت آیا تو پھر تو ہم مصلحت کا شکار ہو گئے، بچوں کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے. یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا، کچھ ایسا ہی. تو پھر آج کے دن میں اور اس ماہ مبارک کے جتنا آپ کا ہمارا ساتھ ہوگا، یہ کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے لوگوں کی صحبت میسر آئے جو ہماری دل کی، ذہن کی گرہیں بھی کھول سکے اور ہمیں مدد دے ان کو کھولنے میں. میں نے بڑوں سے اکثر یہ بات سنی اور اس کو بار بار دہراتا ہوں، اور آج پھر یہ کہوں گا کہ جو گرہ بہت زور سے لگا دی جائے اس کو پھر دانتوں سے نہیں پلکوں سے کھولنا پڑتا ہے، اور یہ بڑا تکلیف دہ امر ہے. سو کس کس کے حصے کی معافی آپ کے پاس ہے، کس کس سے آپ نے معافی مانگنی ہے، کس کس کی امانتیں آپ کے پاس ہے جن کے صدقے اللہ رب العزت آپ کو دے رہا ہے، وہ آپ نے ان کو پہنچانی ہے. یہی وہ بہار کا ایسا موسم ہے رمضان المبارک جس میں سے میری طرز کی سوکھی ڈالیاں اس امید پر اللہ رب العزت کے سامنے یہ کہتی ہیں کہ کچھ کرم کے کچھ چھینٹے یہاں بھی ہو، کچھ ایسے ہرے بھرے ہمیں بھی مل جائیں جو ہمیں بھی ہرا بھرا کر دیں. سو یہ وہ جو کنیکشن لوز ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، جیسے آج کل آپ چارجر لگائیں فون کو اور کچھ دیر بعد دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کچھ چارج نہیں ہوا، تو پتہ لگتا ہے کنیکشن ہی ٹھیک نہیں تھا، صحیح طرح لگا نہیں تھا. So I think it's time to revive and reconnect ourselves with the Almighty Allah. So یہ سما فیملی جو ہے اس میں میں تو ایک بہت نوارد ہوں، لیکن ایک ایسی شخصیت ہے جو مجھ سے عمر میں چھوٹی ہیں، لیکن when it comes to energy، ان کی کمٹمنٹ، ان کا ٹیلنٹ آپ دیکھیں تو پھر آپ کو یو ہیو ٹو بی آن یور ٹوز کہ بھئی یہ دیکھو یہ ایک ایسے کام کیا جاتا ہے کمٹمنٹ کے ساتھ. اور بہت خوش الہان بھی واقعہ ہوئی ہیں ماشاءاللہ.
تو آج میں نے یہ چاہا کیونکہ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری جو افطار ٹرانسمیشن ہوگی اس میں آپ مجھے ان کی معاونت کرتے دیکھیں گے انشاءاللہ. تو سحری میں آج ہم نے یہ چاہا کہ جو ابھی آپ کچھ دیر بعد جب ہم آپ سے کچھ دیر بعد ملیں گے تو آپ کو یہ سب ہرا بھرا نظر آئے گا اور ایسی شخصیات یہاں موجود ہوں گی انشاءاللہ خواتین و حضرات, اور ایک ایسا رنگ ہوگا اور ایسا رمضان کا سماں ہوگا کہ مجھے امید ہے کہ کچھ آنکھیں روشن ہوں گی, کچھ دل جو ہے وہ اگر مرجھایا ہوا ہے تو وہ کھل جائے گا انشاءاللہ العزیز. یہی اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے. اور میں وہ جن کا ذکر کر رہا ہوں ان کو گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں. مدیحہ نقوی تشریف لائیے, اور ہم نے یہ چاہا کہ تلاوت کلام پاک سے جیتی رہیے مدیحہ. ارے سلامت رہے, جیتی رہیے. ہمارے تمام تر دیکھنے والوں کو یہ پہلی سحری بہت بہت مبارک, اور اللہ پاک نے ہمیں یہ دن دیا کہ ہماری زندگی میں ہم نے ایک اور رمضان دیکھ لیا, ایک اور رمضان کا چاند دیکھ لیا. اور آپ نے اتنی زبردست ابھی صبر کی آپ بات کر رہے تھے اور آپ تعارف کی بات کر رہے تھے, تو تعارف تو ہمارا کچھ بھی نہیں بھئی, لیکن اتنا چھوٹا سا تعارف ضرور ہے کہ ہماری نسبت ان سے ہے کہ جنہوں نے اس وقت شکر کیا جس وقت صبر کرنا مشکل. میں اہل بیت کی بات کر رہی ہوں, اور مطلب کون کیوں نہ ہم اپنی اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز ان کے ذکر سے. ارے جیتی رہے, بلکہ وہ قصیدہ بردہ شریف. جی بالکل, میں چاہوں گی ضرور. اور اللہ پاک اس میں کیا کہتے ہیں میرے اس مطلب ناچیز کا جو ہے یہ پڑھنا, یہ اپنی بارگاہ میں قبول ضرور کرے. آمین. وسلم علیک یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی تو سوچا تھا ہم آپ سے آگے بھی سنیں گے. مطلب میں اس وقت میں اتنی اوورویلڈ ہوں, اور سحری کی نا بالکل بات اور ہوتی ہے. دیکھیں افطار کی بات اور ہوگی, افطار کا سماں اور ہوگا, لیکن وہ جو سحری میں ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہی جو تراویح کا جو ماحول پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ مسجدیں جو ویران تو نہیں لیکن جہاں پہ لوگ بہت کم جاتے ہیں, وہ کیسے آباد ہو جاتی ہیں. اور ہمارے گھروں میں تو ہر چیز نا رمضان کو دیکھ کے پلان کی جاتی ہے کہ اچھا جی گھر میں پینٹ ہونے ہیں, رمضان کا انتظار کر لو. اچھا جی گھر میں نئی چیزیں آنی ہیں, رمضان کا انتظار کر لو. مطلب ہر چیز ہم ایک اس مہینے اور ربیع الاول کو دیکھ کے پلان کرتے ہیں. تو مجھے اس کی خوشی اتنی ہے کہ مجھے لگتا ہے میرے پاس ابھی الفاظ نہیں ہے کہ میں بس اپنی اس خوشی کو انجوائے کر رہی ہوں, اس سما کو انجوائے کر رہی ہوں. بالکل صحیح. مجھے خاص طور پہ ابھی جب میں سوچا تھا جیسے آپ اتنی خوش الحان اور ایک جیسے آپ کی جیتی رہے آپ, وہ اگر میں ابھی کہوں کہ وہ آپ کو ہے یاد, یہ سب تمہارا کرم ہے, آکے اگر طرز میں پوچھوں کیا ایک شعر ہی صرف اگر ہو رہا ہے, یہ سب یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا,
तुम ही दोगे, तुम ही से मांगा है, तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। थोड़ा सा मुझे अरे वाह, मैंने पढ़ ली क्योंकि आपने दरखास्त की। वाह, अरे और आपका तो वाकई ऐसा ही है। सांस इतना अच्छा है। और वो मैं वही आपसे कह रहा था ना, अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, हमारा तो बस आसरा यही है। रमज़ान का समा जारी और सारी है, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई खैर की बात करेंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ये सब आप लोगों की वजह से वाह, इतनी खूबसूरत महफिल शुरू हुई। अल्लाह अकबर कबीर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको नज़र बद से महफूज रखे, अपने करम फजल और रहम के साए में रखे। अब अबू मोहम्मद भाई के बारे में और हम नवा और फिर फरीद भाई ना भी हों तो नज़र आते और बल्कि दिखाई देते, और वो आपको फिर कलिया शरीफ में भी नज़र आते, ठीक है जी, फिर वो आपको बगदाद में भी नज़र आते और फिर आपको करबला मोहल्ला में भी मिल जाते। इस पे फिर कभी ये भी बात आपसे ज़रूर करेंगे। तो जिस आसिम में कितनी पुरानी रिवायत, 750 बरस, 750 बरस, 700 भाई जी जी बिस्मिल्लाह। ये माशाल्लाह वो ख़ानदान है कि जिनकी तरबियत खुद कवाली की ये समा की एक सिंफ है कवाली। जी जी। तो कवाली के जो बानी हैं, समा तो उससे पहले भी था, उन्होंने खुद इनके बड़ों को सिखाया, अल्लाह अल्लाह पूरी तरबियत दी है। अल्लाह। तो ये उस रिवायत के अमीन हैं, अपने असलाफ की यादगार हैं जी। तो ये कवाली का जो ढंग है, ये वही निज़ामी रंग है कि जो बस्ती निज़ामुद्दीन से चलता हुआ 4 दांग आलम में पहुंचा है। ठीक, बिल्कुल ठीक। लो जी, ये मैं जिनसे यहाँ गोड़ा जोड़ के बैठा हूँ, साहबजादा आसिम हारवी चिश्ती साहब, और आसिम भाई जो है ना, ये बहुत भले आदमी, ये आपको सौखा करते, औखा नहीं करते। तो ये और अल्लाह ताला इनको इसी तरह इस नूर को जारी और सारी रखे। आज मैं बहुत शुक्रिया, आज यकम रमज़ान से और आपका हमारा साथ रहेगा। और मैं ना जी ऐसे ज़रा, वैसे तो उम्र का तकाजा है, मतलब बैठना ही चाहिए, लेकिन ज़रा यहाँ से मैं आपसे अब मैं फर्दन बल्कि मदिया का ज़रा इमरान भाई से ज़रा बात, मदिया मुझे ये बताएं कि इनमें से किन किन लोगों से आप आशना हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो। मेरे साथ भी अल्लामा साहब, इमरान भाई, बड़े भाई इमरान बशीर साहब, जवाद हुसैन आबदी साहब, ये हमारे शो में तो वैसे भी तवातुर से आते रहे हैं और इनसे बहुत सीखा है। मैं यकीन माने, मैं पिछले साल जब मैंने समा ज्वाइन किया था और मैंने अपना बड़ा एक चलता हुआ शो छोड़ा था सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो मुझे एक हुड़क थी ना, वो ये थी कि मैं कब रमज़ान ट्रांसमिशन दोबारा करूँगी, क्योंकि ये एक ऐसी ज़बरदस्त महफिल सजती है कि जिसमें वैसे तो आप ज़ाहिरी तौर पे तो ज़मीन हम इसमें हैं, फ़र्श पे हैं, लेकिन जो ज़िक्र है वो अर्श वालों का और है। और ये जो हमारे साथ जय्यद उलमा हमारे साथ मौजूद हैं, ये लिटरली आपका जो कनेक्शन है ना, ये उस रब्बुल इज़्ज़त से मिला देते। तो जवाद भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ इमरान भी होते हैं, असद हमारे साथ, जवेरी हमारे साथ मैमूना आपा हैं, नाजिया हमारे साथ पिछले साल भी रमज़ान ट्रांसमिशन में थी और हमारी बड़ी ज़बरदस्त किचन में बड़ी मज़े की नाजिया ने चीज़ें बनाई थी। और हमारे साथ इस बार तिब्बे नबी में उम्मे राहील हमारे साथ मौजूद होंगी, डॉक्टर उम्मे राहील।
تو آلموسٹ میں سب سے، لیکن وہ اور جو سامنے میرے بیٹھے ہیں میں تو ان کی فین ہوں، یہ جانتے ہیں، اور کہیں یہ مجھے معلوم بھی ہو کہ قوالی پڑھنے آ رہا ہے تو میں وہاں ضرور پہنچتی ہوں. اور پھر جن کا ذکر جب میں شروع میں ہم وہ آیا مبارکہ کا جب ترجمہ ہوا تو میں آپ سے جن کا میں بڑا آپ یقین کریں، میں ابھی بھی لو کنڈے والی بات ایک اور ہو، میں عمیر بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ اتنے سارے سینکڑوں ہزاروں نمازیوں میں سے کوئی ایک شخص جب وہ ان کی تلاوت کو سنتا تھا، اور میں آپ کو اگر بتا سکوں، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس کو کرنا چاہیے. میں نے قرات کے بہت سارے انداز آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن سورہ فاتحہ کی جس طرز کی تلاوت عمیر بھائی جس طرح کرتے ہیں، عمیر بھائی کیا یہ ہو سکے گا ہم سورہ فاتحہ آپ سے بسم اللہ جو انداز آپ کا ہے وہ ذرا ہو جائے، کیونکہ وہ کیا اچھی دعا، اور وہ آپ عمیر بھائی سے میرا انشاءاللہ پہلی بات. جی میں آپ کو بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں ان کے ساتھ. ہاں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب محترم نور الحسن صاحب کا اور سما کی جملہ انتظامیہ کا، جنہوں نے آج فار دا ویری فرسٹ ٹائم میری یہاں پر آج آمد ہے. تو نور الحسن صاحب نے کیونکہ اصرار کیا ہے تو میں جمعۃ المبارک کی نماز کا جو خطبہ ہم ڈیلیور کرتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، تو اسی انداز میں کوشش کرتا ہوں. جی بسم اللہ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. شکریہ. سبحان اللہ. میں بس آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، اور عمران بھائی کی بھی اجازت کے ساتھ، دعا کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، درود پاک پڑھنے کے لیے کسی آغاز کی ضرورت نہیں ہے. جب دل چاہے پڑھیں. ہمارے ڈاکٹر حسین مبشر کہا کرتے تھے، اور یہ آپ خواتین ذات کبھی کر کے دیکھیے گا، کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور جس طرز کی آپ کی طلب ہے اس کو دہراتے رہیے. آپ ایک دفعہ سے زیادہ اہدنا الصراط المستقیم کہتے چلے جائیے جیسے دل چاہے. اور یہ کیا کرتا ہے، اس سے کیا کیفیت ہوتی ہے وہ ہمیں میمونہ میم بھی بتائیں گی، عمران بھائی بھی بتائیں گے، عاصم بھائی بھی بتائیں گے، جواد صاحب بھی بتائیں گے، اور ہمارے عمیر بھائی بھی بتائیں گے. اور ایسی ہی ایک ڈٹرجنٹ والی آواز اور انداز جو ہے وہ ابو محمد بھائی کے پاس ہے. دل میلے کچیلے ہوں، زنگ آلود ہوں، تو اللہ کرے کہ آپ کی آنکھیں وضو کرنے لگے. تو یہ ہے رمضان کا سماں. آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی مہربانی ہے. بڑے بزرگ جس پہر میں کہیں بھی موجود ہوں، سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، یا نہ بھی دیکھ رہے ہوں، دعا کی خصوصی درخواست ہے آپ کے لیے. آپ یہ دعا فرمائیے گا کہ اس ماہ مبارک کے شایان شان ہی ہم کچھ کر سکے. اللہ تعالی ہمیں با ادب رکھے، اور اسی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. یہ ہے رمضان کا سماں. آپ سے مل رہے ہیں کچھ دیر بعد. السلام علیکم. آپ سب کی خدمت میں، اور ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے. رمضان کا سماں بہت
कीमती मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और हम ये समझना भी चाह रहे हैं और कोशिश करेंगे सादा गुफ्तगू कर सके, आसान और कुछ ऐसी जो दिल पे थोड़ा सा नॉक करे, आपको दस्तक, तो वो अच्छी होगी और वो आवाज़ भी अच्छी आएगी। तो वैसे ही मैं अगर एक मैमूना मैम आपसे पूछूं कि अगर जैसे हम कहते हैं रमज़ान का समा, और मदिया ने कहा कि जो तब्दीली एकदम आ जाती है, या जब बाहर से भी हम समझ लेते हैं, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, है क्या ये स्पिरिट, क्या है? सरदार है महीनों का सरदार, स्पिरिट क्या है, मुख्तसरन बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में तो स्पिरिट इसकी तकवा पैदा करना है, ठीक, और ट्रेनिंग है उस तकवा के लिए, और उसमें सबसे पहले जो आपने इब्तिदा की सब्र ही से है। तो ये पूरा महीना अपने आप को टू कंट्रोल योरसेल्फ, किस किस तरह से किस किस चीज़ पर, और फिर मवासात का महीना भी है। तो एक साथ बहुत सारे अनासिर मिलकर आपके अंदर जो जोत जगाते हैं वो तकवा की है, जोत जगाते हैं। और वो तकवा क्या है, इसके लिए एक हम लोगों ने जहन में रखा हुआ है डर, खौफ, परहेजगारी। अबू जान शहीद समझाते थे कि तकवा ये है कि महबूब की मोहब्बत में सरशार होके आपकी ये कैफियत हो कि मेरा महबूब मुझसे रूठ न जाए, इधर उधर ना हो, उसकी निगाह इल्तिफात मेरे ही ऊपर रहे। तो उस कैफियत में आकर आप हर वो काम करें जिससे आप महबूब के लिए अच्छे हो जाएं, अल्लाह, और हर वो काम छोड़ दें जिससे वो खफा होता हो। और इस पूरी ट्रेनिंग में से आप 30 दिन गुजरते हैं, और उस ट्रेनिंग में सबसे ऊपर फिर सब्र आ जाता है, और सब्र का आते ही ख्याल फिर आपको जन्नत का उस बात का ख्याल आता है कि जब सब हिसाब किताब के लिए खड़े होंगे तो अल्लाह ताला खुद अपनी आवाज़ से कहेंगे साबिरीन इधर हो जाए, उनका आज हिसाब नहीं होगा। तो आप एकदम उस कैफियत में आ जाते हैं, और उसके लिए फिर आप अपने आप को गरीबों की शूज़ में भी जाकर देखते हैं कि अब उनके ऊपर पूरा साल वो कैफियत गुजरती है जो हमने कुछ घंटे गुजारी है। फिर आप अपने ऊपर कंट्रोल करके भी देखते हैं कि जो हलाल अल्लाह ताला ने हमें रोका है कि हम उससे भी रोक दें। अब जब अल्लाह ने हमें हलाल जिस चीज़ से रोका मुझसे रुक सकते हैं, तो जो हराम है उससे कैसे नहीं रुक सकते। तो जब हम उसके लिए अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं तो फिर इस 30 दिन का असर बाकी के 11 महीने भी रहता है। ये नहीं है वो सब तयन कर देता है अगले आपको एक रास्ते पे, एक ट्रैक पे लाके खड़ा कर देता है, जो आपकी जिस्मानी, रूहानी, जाहिरी, बातिनी सारी धुलाई हो जाती है, और नतीजे में फिर आप उसको हासिल करते हैं जो अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो बस फिर नतीजे में जैसे हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो आपको तकवा हासिल हो जाता है। तो इमरान भाई वो जो कहते हैं कि यार मेरा मेरे दुख विच राजी थे मैं सुख नू चुल्ले पावा, कि अगर वो उसमें है तो ये जो रज़ा है, जैसे मैं सोच रहा था कि वुज़ू मेरा है या नहीं ये मुझे या रब को पता है, मैंने उस ऑर्डर में खाया या पिया या नहीं मुझे, हालांकि आपके खबरदार कैमरे की आंख देख रही है, नीयत क्या। तो ये जो एक हॉट लाइन है वो ख़ास रोशन इस माह मुबारक में होती है, आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा कि बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने में आता है जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में फिर वो रमज़ान देता है। सुभान अल्लाह। तो इस माह मुबारक के अंदर वाक़अतन वो नूर, वो बरक़ात ऐसा तनतना बन जाता है जो कि गैर रमज़ान में नहीं बनता। इसी को रहनुमाई करते हुए मदीह बैन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, लौ यअलमुल इबाद मा फ़ी रमज़ान, काश कि मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमज़ान में क्या अनवार व बरक़ात रब की तरफ से नाजिल हो रहे हैं। लतमन्नत उम्मती अन तकून सनत कुल्लुहा रमज़ान। तो ये दुआएं मांगना शुरू कर दें, काश कि पूरा साल ही रमज़ान रहे। जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने 11 महीनों पर अपने 11 भाइयों पर फजीलत हासिल, ऐसे ही जो रमज़ान के अंदर रहमतें बरकतें हैं वो बकिया 11 महीनों में नहीं है। और पूरे कुरान पाक में सिर्फ रमज़ान का तज़किरा आया है, और उसका लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है कि जो गुनाहों को आके जला देता है। इतना नूर उतरता है, इतना समा इसका
رب کی طرف سے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی میں خلفاء راشدین اہل بیت اطہار جیسے انٹرو میں بھی مجھے بڑی دل سے میری دعائیں نکل رہی تھی. آپ بھی انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. میری بہن نے بھی بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہمارے پلے اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن ایک نسبت ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جہاں صبر کرنا مشکل ہے وہ وہاں پر شکر کرتے ہوئے دنیا سے چلے. اس کو شاعر کہتا ہے پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، سر سجدے میں رکھ کر یوں سنایا حسین نے کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی. جواد بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام امت مسلمہ کو ماہ رمضان مبارک کی، ماہ مواسات کی، ماہ صبر و رضا کی جو ہے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور صبر یقین مانیے کہ ایک ایسا عنوان ہے، اور شاید اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. ویسے تو نماز بھی اللہ کے لیے، تمام عبادات قربتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، لیکن روزے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے، کیونکہ روزہ عبد و معبود کے درمیان ایک ایسا سیکریٹ ہے، ایک ایسا راز ہے کہ انسان بتائے یا نہ بتائے وہ عبد و معبود کے درمیان ہے. جیسے آپا بھی بیان فرما رہی تھی کہ یہ اگر ہم نے کیفیت کنٹینیوٹی کے ساتھ 11 مہینے کر لی تو لعلکم تتقون ہو گیا، ورنہ عین ممکن ہے کہ روزہ ہمیں فقہی حوالے سے ہم جن چیزوں سے بچے جو مفسدات یا مبتلات کہلاتے ہیں، تو ممکن ہے وہ 33 نمبر کا روزہ تو ہو، لیکن وہ 100 میں سے 100 کا جو روزہ ہے وہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اپنے پیٹ کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء و جوارح کو روزے پر نافذ کریں. پیغمبر نمبر کا بھی ایک روزہ ہے، یعنی فقہی مطابق، یعنی آپ کھانے پینے سے بچے رہیں، یہ کم سے کم روزہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 33 والا چاہیے تو ٹھیک ہے، صرف کھانے پینے سے رکے رہیں، اور جو مفسدات یا مبتلات ہیں میرا اسکول کالج یاد کرا دیا. جی بالکل ایسے. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ حقیقتاً اجر ملے، پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی برکت میں ارشاد فرمایا من صام نہارہ وقام لیالیہ خرج من الذنوب کیوم کولدتہ الآن. حضور نے فرمایا جس نے اس مہینے کے دن میں روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، وہ ایسے ہے جیسے اسے اس کی ماں نے اسی وقت پیدا کیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے فرمایا ما احسن ھذا الحدیث، یا رسول اللہ کتنی خوبصورت حدیث ہے. پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا وما اشد ھذہ الشروط، شرطیں کتنی سخت ہیں کہ اللہ سبحانہ کے سامنے آپ نے ایک متی بن کے رہنا ہے. آپ نے انٹرو میں جیسے صبر کی بات کی، حدیث میں آیا الصبر زینت البلوہ، صبر مصیبت کی زینت ہے. اگر مصیبت میں دامن صبر چھوٹ گیا تو زینت کا اجر ضائع ہو گیا. ایک روایت میں ہے کہ الصبر راس الایمان، صبر ایمان کا سرمایہ ہے. ایک حدیث میں کہ الجنت مکفوف من الصبر والمکارہ، جنت لپٹی ہوئی ہے مصیبتوں کے درمیان اور صبر کے درمیان. ومن صبر علیہا دخل الجنہ، جو ان مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے. تو میں ہی سمجھتا ہوں ہم تو چند گھنٹے کا روزہ رکھیں گے، روزے سے باہر آ جائیں گے. ان کو یاد کیجئے کہ جو مسلسل مشکلوں کے باوجود، مسلسل مصائب و آلام کے باوجود اس وقت آمادہ ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں روزے رکھیں گے. اور ایک جملہ کہہ کے بات یہاں تمام کر رہا ہوں کہ بعض لوگ سوچتے ہوں گے نا کہ ہم تو اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، ہم پہ بلائیں کیوں آتی ہیں. حدیث میں انما المؤمن کلما زیدہ فی ایمان ہی زیدہ فی بلائی، مومن یہ یاد رکھے جب جب اس کا ایمان بڑھتا ہے تب تب مصیبتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو مومن مصیبتوں کے لیے تیار رہے اور اس بات پہ قانع رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کا اجر دینے والا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، وہ کبھی نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. عمیر بھائی اب صبر کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے گزشتہ صبر سے میں وہ ہم سب کا ہی ایک سانجھا دکھ ہے اور احساس بھی ہے، اور امہ کے کانسیپٹ میں بھی یہ سب باتیں جب ہم کر رہے ہیں. اور چلے میں اس کو ایسے کہہ لوں کہ اس وقت ہم ایک ایئر کنڈیشن اسٹوڈیو میں بیٹھے، میں کشن پہ بیٹھا ہوں، آپ صوفے پہ بیٹھے ہیں، ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے، سب اچھا ہے. تو دو گھڑی کو ذرا ان کا سوچیں جو زبردست بمباری ہوتی ہے اور ان کی مدد کرنے سے بھی ڈرتا ہی ہے. سارے وسائل جن کے پاس ہیں وہ مصلحتوں کا ہی مسلسل شکار چلے جا رہے ہیں. تو یہ جو جتنی یہ باتیں ہیں، کیا یہ پھر اگر معاف کیجیے گا، کیا یہ ہمیں پھوکی سی لگنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے لیے باتیں کرنا آسان ہے اور عمل پہ آ کے کہیں چوک کر جاتے ہیں، یا کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7 اکتوبر سے تاحال تقریباً 5 ماہ کا عرصہ ہونے کو ہے. فلسطین اور غزہ میں مستقل بمباری کا سلسلہ جاری ہے
اور اس وقت جب ہم پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں بیٹھ کر سحری کا لوگ اہتمام کر رہے ہیں, دسترخوان کو سجایا جائے گا, تو میں پورے عالم اسلام کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں, بالخصوص پاکستان کے لوگوں کی جو گریجولی ڈی سینسٹائزڈ ہو گئے ہیں, ڈی سینسٹائزیشن کی طرف چلے گئے. اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ جب آپ کے پاس احساس زیاں نہ رہے, اللہ, جب دکھ اور تکلیف, جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں, کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف, دکھ, درد یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو پورا وجود اس کے ساتھ شب بیداری کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس وقت فیمن اور اسٹاویشن کی وجہ سے, فاقے کی وجہ سے, بھوک اور پیاس کے باعث لوگ ایک طرف تو فاسفورس بامبنگ کی وجہ سے شہید ہو رہے تھے, لیکن اس وقت 12 سے 13 لاکھ افراد غزہ میں, میں یہ بات بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ دے آر ایٹ دا تھریش ہولڈ آف شہادہ, وہ اس وقت شہادہ کو ایمبریس کرنے کے قریب ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پر بچے شہید ہو رہے ہیں. یعنی ایک ایسا منظر بھی دیکھنے کو ہے کہ گندے پانی کا جوہر, جہاں ایک چھوٹا بچہ پانی پینے کے لیے جاتا ہے جس کے پیرنٹس شہید ہو چکے ہیں, اور اسنائپرز اس کو ہیڈ کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ گولی مارتے ہیں. ایک چھوٹی سی بچی جس کے سبلنگز, جس کے والدین شہید ہو چکے ہیں, جب وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے پانی لینے کے لیے جاتی ہے, کھانا لینے کے لیے جاتی ہے, اسے شہید کر دیا جاتا ہے. مائیں اپنی گودوں کے اندر اپنی بچوں کو بھوک پیاس سے تڑپتا ہوا شہید ہوتا دیکھ رہی ہیں. آئس کریم کے وہ ریفریجریٹرز جن میں بچے آئس کریم خریدنے کے لیے جاتے ہیں, آج ان ریفریجریٹرز کے اندر بچوں کی لاشوں کو رکھا جا رہا ہے کہ کہیں وہ گل سڑ نہ جائیں, اور اب وہ صورتحال بھی ختم ہو گئی. یعنی تقریباً میں یہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ رپورٹڈلی انٹرنیشنل میڈیا میں تو مور دین 30,000 سویلینز کی بات آ رہی ہے, لیکن یہ تعداد تقریباً بلا مبالغہ 1 ملین تک ہے. کیونکہ جب آپ لبنان کے بارڈر سے اور سیریا کے بارڈر سے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں سے شہید کرنے کے ساتھ کارپیٹ بامبنگ کے بعد ان کو خان یونس میں اور پھر رفح بارڈر کے اوپر لایا گیا, اور رفح بارڈر کے آپ ایک طرف دیکھیں تو ایجپٹ ہے, دوسری طرف ان کی بیک سائڈ پر میڈیٹرینین سی ہے, اس طرف ان کے پاس اسرائیل نے پوری فینس لگائی ہوئی ہیں, اور جب آپ جارڈن کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت ہم مسجد اقصیٰ کو بھولے ہوئے ہیں. یعنی آپ غزہ اور فلسطین کی بات تو کر رہے ہیں, مسجد عمری الکبیر کو شہید کر دیا گیا, تقریباً تمام تر خطے کو فلیٹ کر دیا گیا ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, اس کی ریزولوشنز اور اس کے فیصلوں کو رد کر دیا گیا, یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو ویسٹ بن میں ڈال دیا گیا. اور اس وقت ہمارا عالم یہ ہے کہ برازیل کا صدر وہ بات کر رہا ہے, ساؤتھ افریقہ کے لوگ کیس فائل کر رہے ہیں. اس وقت ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر جتنے بڑے احتجاج ویسٹ کے اندر ہو رہے ہیں, شاید دنیا میں کبھی اس کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا تھا, لیکن پاکستان اور امت مسلمہ کے لوگ ڈی سینسٹائز ہو گئے. آپ دیکھیے کہ ایک ماں اپنے بچے کو کھجور, جس کے پاس دودھ نہیں ہے, ایک انفینٹ ہے, ماں کھجور ایک کپڑے میں لپیٹ کر بچے کو چساتی ہے کہ یہ بچہ مر نہ جائے, اور بالآخر اس کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایسے مناظر نور الحسن صاحب دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ باپ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, حالت اضطراری میں گھوڑے کا مردار گوشت اپنے بچوں کو کھلانے پر مجبور ہے. اور اس تمام کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ویسٹ میں اسلام تیزی سے اس وقت کیوں اسٹڈی کیا جا رہا ہے, کہ جب ایک فیملی ممبر یہ دیکھتا ہے کہ میں اپنا سب کچھ قربان کر کے کیا اتنا صبر کر سکتا ہوں. میں نے ایک لڑکی کا انٹرویو سنا, ایک یورپ میں لڑکی تھی, اس نے کہا کہ جب میں نے ایک عورت کو اپنے گھر کے ملبے کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے پاس جو ایمان ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اور ایک چھوٹا سا بچہ جس کے والدین شہید ہو گئے, جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, وہ ملبے کے ڈھیر پر بیٹھ کر جب قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ایسے لوگوں پر اللہ درود بھیجتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے, اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اور میں اس میں ایک بات یہ ایڈ کروں کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا کی خبر یہ ہے کہ گزشتہ رات, رمضان کی پہلی رات, باقاعدہ غزہ میں دوبارہ بمباری ہوئی ہے, اور وہ لوگ جو ایڈ کے منتظر ہیں, ایک طرف
ان پر امدادی سامان جب اتارا جاتا ہے تو جب وہ امدادی سامان لینے جاتے ہیں ان پر فائرنگ کی جاتی ہے. اور ایسے دردناک مناظر ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے بچے وہ جب کوئی پیکٹ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکے, زمین پر بکھرا ہوا آٹا وہ ان آٹے کے ذرات کو اٹھا کر اپنی جیبوں میں بھر رہے ہیں, اور بغیر چھنا ہوا آٹا, جو کیونکہ چھاننے کے لیے ان کے پاس کوئی چھلنی تو نہیں ہے, آٹے میں مٹی لگی ہوئی ہے اور وہ اس سے ایک مٹھی بھر آٹے سے روٹی پکا کر کھانے پر مجبور ہیں. آج جب آپ سحری کریں اور افطار کے دسترخوان پر طرح طرح کے آپ کے پاس کھانے سجے ہوئے ہوں, تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس بھوک اور پیاس میں غزہ کے ان مسلمان بچوں کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں, ان عورتوں کی, more than 9,000 women. آج یعنی چند دن پہلے عورتوں کا عالمی دن منایا گیا ہے. 9,000 سے زائد خواتین ریپورٹڈلی سے فلسطین کے اندر شہید ہوئی ہیں. تو دسترخوان پر فلسطین کے بچوں کو ضرور یاد رکھیے. اب آپ نے جب یہ ساری باتیں کہیں اور اس کے جواب میں اگر میں کہوں OIC تو زیادہ تکلیف ہوگی نا میرے میں. اس کا مطلب ہم ذالک اضعاف الایمان سے بھی نیچے چلے گئے. وہ بھی چلے گئے کیونکہ ہم نے تو وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے جی, OIC جو اسٹینڈ کرتا ہے, اور وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ OIC تو ٹھیک ہو گیا. لیکن چلیں شکیل بھائی, اس کو ایک گزارش جو میں آپ بھی ہمارے محسن, تو اگر یہ اس پہر میں آپ تھوڑا ڈسکمفرٹ میں چلے گئے ہوں گے خواتین و حضرات, آپ نے کہا ہوگا یہ کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں, تو ایسے دل کو وہ پڑتا ہے, ہال پڑتا ہے, دل پہ ہاتھ پڑتا ہے, تو پڑتا ہے. آپ کا بچہ گرتا ہے, آپ آؤ بسم اللہ, او میرا چاند صدقے قربان کرتے ہیں نا. یاد رکھیں آپ کے بچے آپ کی کمزوری نہیں, آپ کی طاقت ہے. بچوں کو اپنی کمزوری مت بنائیے. جی السلام علیکم, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم. اور ایسی آپ کو میں ویسے ایک بات بتاؤں, واضح بھائی تو بیٹھے ہیں ساتھ, اپنی زندگی میں ایسے لوگوں سے ضرور رابطہ رکھیں جن کے آنسو مسکراتے ہوں اور جن کی مسکراہٹ روتی ہو. تو یہ لگائیے گا حساب, یہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں اور اس میں بڑا رمز ہے, بڑا سلسلہ ہے, آپ کو لطف آئے گا. وہ آپ ایک بلکہ وہ شعر احمد ندیم قاسمی صاحب کا آپ ذکر کر رہے تھے, وہ سید زبی مسعود بھی پڑھتے ہیں بلکہ, میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا آیا ہوں, اور آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین, آج میں عرش کا ہم پایا ہوں. میں آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین, آج میں عرش کا ہم پایا. واہ واہ, میں کہ بے وقت ہوں بے مایا ہوں. واہ, احمد ندیم قاسمی صاحب کا, واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مدیہ, یہ جو آپ کی جو ٹیم ہے افطار کی, اور ہم نے آپ کی معاونت کرنی ہے اس میں اور اسسٹ کرنا ہے آپ کو, ذرا تعارف کرائیں. نازیہ نے اور ہم نے تو ساتھ ہوسٹنگ بھی کی, لیکن مجھے یہ کوکنگ والا نہیں سلسلہ پتا تھا, تو ذرا میں بھی جو آشکار ہوں ان کے فن سے وہ لاسٹ آشکار. اچھا بالکل جی, اور جس طریقے سے ماشاءاللہ سے جھٹ پٹ, کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہم اپنی ڈسکشن بھی کر رہے ہوتے تھے, پھر نازیہ بہت ایفیشینٹلی تمام جو چیزوں کو جلدی جلدی بنا لیتی تھی. نازیہ اس بار میں مجھے بتائیں کہ آپ کیا کچھ خاص بنانے جا رہی ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں, اور میں ہمیشہ اس بات کا ذکر بھی کرتی ہوں کہ دیکھیں رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آپ کو عبادات کرنی ہے, آپ کو کچن میں اپنا وقت نہیں گزارنا, آپ نے یہ دیکھنا ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے خواتین ہو. یوزلی ہم بڑے انفارچونیٹ ہیں جی کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ صرف اور صرف پکوڑوں, افطار میں کیا بننا ہے, سحری میں کیا بننا ہے, اس میں ٹائم گزار دیتی ہے. جو ٹائم صحیح عبادت کا ہوتا ہے نا وہ اس وقت کچن میں ہوتی ہے. تو کیا جھٹ پٹ ایسی چیزیں آپ بنانے جا رہی ہیں کہ خواتین عبادت بھی کر سکے اور کچن بھی سنبھال لیں؟ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی چیز ایسی بناؤں کہ خواتین کو مشکل بھی نہ لگے اور وہ مزیدار بھی ہو. ٹیسٹ ہونا چاہیے, ذائقہ ہونا چاہیے. نور بھائی بھی بنا سکیں گے آرام سے, نور بھائی بھی ایزیلی بنا سکیں گے, سیریسلی واقعی اگر ان کو شوق ہو تو. میں بنا بہت اچھا لیتا ہوں, بالکل ٹھیک.
तो ये कहते हैं ना कि खाना जो है ना वो ज़रूरत है और कुकिंग जो है वो आर्ट है। तो ये जो आर्ट है ना ये हर एक में मौजूद है, बस इसको ज़रा सा इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, आपको बनाना पड़ता है, चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक उस्ताद की तरह जब सिखा रही होती हूँ ख़वातीन को, और जो ख़वातीन बनाकर जब फीडबैक देती हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और उनका सबसे ज़्यादा जो फीडबैक आता हुआ आता है कि नाज़िया आपकी रेसिपीज़ ना आसान होती हैं, डिलिशियस भी होना चाहिए और आसान भी होना चाहिए, दोनों चीज़, जायका नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। और जितना आपने कहा ना कि बाकी अपना टाइम जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि आप मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ ना बनाएं, आप 2 लवाजमात ऐसे बना लें जिसमें आपका जो है ना जायका भी आ जाए, टेस्ट भी हो जाए और आपका पेट भी थोड़ा होए तो सुथरा होए, सुथरा होए, हाँ, बस ठीक हो गया। और रोज पकोड़े मैं कहती हूँ ठीक है बनाने तफसील से इन्होंने बताया है नदिया बीबी, हम दरख्वास्त करेंगे कि ये सहरी वालों को भी कभी इफ्तार पे आप दिलाइए। जरूर हम ऐसा करेंगे और ये भी देखेंगे कि इतनी अच्छी चीजें बने कि रोजा न लगे। अच्छा, हमारे साथ उम्मे राहिल भी यहाँ पर मौजूद है, और उम्मे राहिल को मतलब डॉक्टर उम्मे राहिल को कौन नहीं जानता, हमारी बड़ी मुस्तनद है। स्पेसिफिकली अगर होम्योपैथी की बात करें, ब्यूटी को ले, आपकी हेल्थ को लें, आपकी सेहत को लें, आपकी खुराक को लें, तो वो कहते हैं यदि तूला हासिल है डॉक्टर राहिल को। और ये हमारे तिब्बे नबी के सेगमेंट में हमारे साथ होंगी। तो उम्मे, सबसे पहले तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्योंकि इससे पहले हमारी समा की वैसे तो हम मॉर्निंग शो में साथ होते थे, लेकिन रमजान ट्रांसमिशन में उम्मे पहली बार हमारे साथ, पहले आप तो होती थी मेरे साथ पहली दफा। तो मैं क्या कुछ आप लेकर आ रही, स्पेशली अपने सेगमेंट में? देखिए, तिब्बे नबी बस एक लफ्ज़ है, तिब्बे नबी, और कहानी ख़त्म है। इसलिए कि दुनिया की कोई मेडिसिन उसको नहीं पहुंच सकती। और पूरी दुनिया में जितने भी मतलब मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें तिब्बे नबी को ऐड ऑन किया गया है। और तिब्बे नबी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब उसको रिवायत करते हैं, लेकिन ये वो तिब है जो आसमान से उतरी है, तो उसमें आपको कोई शक व शुबा ही नहीं होता। इसलिए आप आँख बंद करके मतलब उसको फॉलो करें। और मैं कहती हूँ, लोग सोचते हैं ना कि ये गर्म है, ये ठंडा है, यहाँ पे हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसलिए बिल्कुल, इसलिए कि जब आप अहादीस को लेके उसका मुताला करेंगे या उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। खजूर के साथ वो खीरा इस्तेमाल कर रहे हैं, खजूर के साथ वो तरबूज इस्तेमाल करें। बीमारी के बाद वो मना कर रहे हैं कि अब इतने दिन खा लिया है, अब रुक जाओ, अपना हाथ रोक लो। अगर हम आज टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करते हैं, उस वक्त उन्होंने मना किया अपने बच्चों को तकलीफ मत दो। एड्स अब रिसर्च कर रही है साइंस, उस वक्त उसका इलाज बताया गया। तो मतलब वो हर चीज़ जिस पे आज साइंस रिसर्च कर रही है और उसको मतलब प्रूफ करे कि वाकई ऐसा था, वो सब हमें हमारे प्यारे नबी कायनात ने बता दिया। जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर। तो मेरा हिल इफ्तार में साथ और वो आपके सवालात और ये सारा सिलसिला भी होगा, और हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, और आसिम भाई से भी इस सिलसिले में बात हो रही थी, और मैं उमैर भाई को भी। अब आजकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का बड़ा सवाल उठता है, और ये आपको मैं एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ। आसिम भाई से हम रोशनी इस पे ज़रूर। ये जो बारिश का पानी है, इन्होंने कहा ना आसमान से, इसमें शिफा होती है। और अगर आप हुक्मा को देखें तो वो पानी को इकट्ठा करते हैं, और फिर वो इकट्ठा करके अब उसमें क्या है राज और तासीर, ये हम ज़रूर इस पे बात करेंगे। ज़रा ऑर्गेनिक पे तो कुछ आप कहते हैं, होता क्या है ऑर्गेनिक? वैसे सोच भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होती है, तो वैसे अगर आदमी ऑर्गेनिक हो तो ज़रूर सोच भी ऑर्गेनिक होगी। तो जहाँ हम खुराक के मुतालिक और दीगर चीज़ों के मुतालिक इतने परेशान होते हैं कि यार इसमें GMOs हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे कीमती मखलूक तो इंसान खुद है जी। ये ऑर्गेनिक इंसान क्या होता है? हाँ, क्या होता है? ये जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ये जो अपनी फितरत से जुड़ा हुआ है जी। जितने भी पैदा हुए सारे मुसलमान बच्चे ही तो पैदा हुए ना, सही जी। ऑर्गेनिक तो वो है फितरत सलीम, फितरत सलीम जिस पर आप पैदा हुए। तो उसके बाद अब आपके अंदर कितनी आलूदगी आ गई, कौन सी जेनेटिक मॉडिफिकेशन आपकी हो गई है जी, किस मखमसे में आप फंसे हुए हैं कि आप ऐसे काम कर रहे हैं जो कि सरासर खुद आपके अपने घाटे के हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, ऐसे ही आप खुद तबाही का
اپنے وہ باعث بن رہے ہیں. یہ میں نے یہ بات کو صرف اس لیے مختصراً چھیڑا تھا کہ یہ ہم ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی چلیں گے. مجھے ایک عجیب سا لفظ یاد آیا اور اس کی کئی ڈیفینیشن میں نے ڈکشنری میں دیکھی تھی, وہ میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا وہ نہیں, لیکن اس کا کچھ ایسا ہی تھا مصرف. وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص لحاف لے کر بیٹھا ہو اور آگ تاپ رہا ہو اور لحاف کو ہی آگ لگ جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے, تو پھر وہ ہوتا ہے جو لفظ میں نے ڈھونڈ رہا تھا. تو یہ والا بھی ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ستے نو تے جگاؤ تے جاگے نو کون جگائے. میں یہ درد سے ایک بات آپ کو کہنے لگا ہوں کہ گزشتہ برس عمر میں آپ کے وہ ساتھ شامل کرتے ہوئے کہ ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے اور 27ویں رات کا وہ تھا ختم قرآن کا سلسلہ. تو وہ جتنی عربی تھوڑی سمجھ آئی اس میں امام صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 1,16,36,000 کے 36,000 لوگ اس وقت موجود تھے مسجد نبوی میں. تو امام صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو فلسطین کو آزاد کر دے. تو مجھے صرف یہ خیال آ رہا تھا 2 گھڑی کو کہ اللہ رب العزت کی ذات عرشوں سے زمین پہ دیکھ رہی ہو کہ وسائل بھی میں نے تمہیں دیے, مال بھی میں نے تمہیں دیا, تو کہاں ہو تم, ول کہاں ہے. تو پھر لگا کہ ہاں وہ کچھ ہو جاتا ہے. میں آج ہمارے ایک دوست ہیں عبدالرافع ساحر ان کا نام ہے, تو انہوں نے آج کہیں بابا جی شاق صاحب کے زاویہ میں سے ایک منقول میں نے نہیں پڑھا ہوا تھا, تو کمال میں وہ ایگزیکٹ اس کی کنسٹرکشن مجھے نہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے پھر بھی بندہ کہتا ہے تو وہ سنتا ہے. آپ کبھی سوچیں آج کل اٹینشن سپین بڑا کم ہے, ڈسٹریکشن ادھر 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 ادھر, کہیں پوری توجہ بھی نہیں آپ دے پاتے ہیں. اور جو ہم نے سنا بزرگوں سے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کسی سے کی تو مکمل متوجہ ہو کر, یہ نہیں وہ نہیں. تو پتہ نہیں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ ملٹی ٹاسکنگ جو ہے یہ کوئی مشکل میں ڈال دیتی ہے ویسے. اب تو ہم لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اپنے فون میں لگے ہوتے ہیں, اپنے والدین بھی ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں, اپنے فون یہ ہم اور آپ ہی یہی ایسے. تو ایک تو جی مدیہ آپ کا بہت شکریہ اور مہربانی, اور نازیہ وشو آل دا لک, اور آپ نے بنانا ہے اور ہم نے کھانا ہے, تو اللہ ہمارا بھی خیال رکھے اور آپ پہ کے ہاتھوں میں کبھی درد نہ ہو, وہ فارسی میں کہتے ہیں. اور راحیل میم بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ سے. ان تینوں کا بھی شکریہ. اس کے بعد آپ کی ان سے افطار میں ملاقات ہوگی. یہ آپ ٹیلی ویژن کا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اسکرین, لیکن آپ اس کو ایک لاؤنج ہی سمجھیے گھر کا. آپ یہ رمضان کا سماں ہے, بس اس طرح کا ہی ہے. یہاں مسکراہٹ بھی ہے اور آنسو بھی ہے اور یہی زندگی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر ہی خیر رکھے آپ کی زندگی میں. اور میں یہ آگے جب ہم ابھی پروگرام میں آگے بڑھیں گے تو یہ بات کریں گے کہ کیا یہ بات کرنے سے ہم کوئی مایوسی کی بات آ رہی ہے ذہن میں یا کچھ اور ہے. سیلف ریئلائزیشن کا ہی یہ ماہ مبارک ہے. اسی سفر پہ ہم نکلیں. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ہم حاضر اور اسد بڑے ادب والے اور صابر ہیں اور یہ اس محفل میں بیٹھے تھے اور انہیں ایک بڑی اہم ذمہ داری کے لیے جانا بھی ہے. اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے. اور وہ عمران بھائی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ انشاءاللہ یہ سال آپ کی شادی کا سال بھی ہو, تو یہ ان کا ٹریک ریکارڈ بڑا اچھا ہے, تو یہ خیر ہی کی خبر آئے گی انشاءاللہ العزیز. تو میں نے ایک آپ سے خواتین و حضرات وہ ہم نے کچھ ایک چیز لائن اپ کی ہوئی آپ کے لیے, وہ مجھے بھی پتہ لگتا ہے کہ ہم اس کو کس وقت آپ کو سنا سکیں گے. تو آپ کے لیے وہ ایک نظم ہے پنجابی کی,
اور وہ آپ جب سنیں گے تو وہ کلام شاعر بزبان شاعر ہوگی. اور جو شاعر ہے وہ ابھی 1-1.5 ماہ ہوا ان کا وصال ہو گیا. وہ بڑے ادب سے ہمارے پرفارمنگ آرٹ سے بڑا گہرا تعلق رکھتے تھے اور قرآن کریم کے بہت طالب علم بھی رہے اور بڑے عجز اور انکساری کے ساتھ زندگی گزاری. اور مجھے انہوں نے ایک بات بتائی, میں آپ کی مہر بھائی اور آپ سب کی موجودگی میں, کہنے لگے ایک کام کیا کیجئے گھر میں, وہ یہ کہ اگر مطالعے کو فروغ دینا ہے تو جھوٹی موٹی کتاب بھی پکڑ لیا کیجئے بچوں کے سامنے, اور اگر وہ آئیں تو کہیں بیٹا 1 منٹ میں ذرا, تو آپ اس کو اہمیت دیں گے تو پھر بچوں میں بھی وہ ایک آئے گا کہ میں اس کو پرائرٹائز کر رہا ہوں اس طرح سے. اور ایسی بہت سی باتیں ہم نے ان سے سنی, وہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے, وہ آپ کو ذرا دل تھامنا ہوگا, کیونکہ یہ جس مزاج اور ساری ہم بات کر رہے ہیں تو انسان کی حقیقت کیا ہے. یعنی آپ اس سے سمجھیے کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب اللہ تعالیٰ جنتوں میں گھر دے, تو ان کی اہلیہ کے انتقال کے بعد انہوں نے زمین پر فرش پہ سونا شروع کر دیا. تو کسی نے پوچھا کہ یوسف صاحب یہ کیا, تو کہنے لگے قربت کا احساس رہتا ہے. تو یہ کرسی بھی کمال چیز ہے, یہ نہ ہو تو بھی مسئلہ ہے, ہو تو زیادہ مسئلہ ہے. سب سے بڑی کرسی اسی کی ہے, بس وہ ٹھیک ہے, ورنہ باقی میوزیکل چیئر تو چلتا رہتا ہے. زمین پہ بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے, اس سے گرنے کا امکان نہیں ہوتا, یہ بندہ اس سے رہتا ہے. اچھا جی, ایک چھوٹی سی چیز میں آپ سب سے چاہتا ہوں, یہ میں نے آپ کو اس سے آگاہ نہیں کیا, لیکن میرا دل ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی, اور میں اس میں ابو محمد بھائی کو بھی میں نے اس میں شامل ضرور کرنا ہے. عمران بھائی, یہ جو آپ کو ہم ایسے دیکھ رہے ہیں, یہ مختصر بتائیں یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ آپ کسی سے ٹکرا گئے, کوئی آپ سے ٹکرا گیا, آپ کی چوائس تھی, وہ کیا کہتے ہیں مینو کتنے تک کا دیتا ہے وہ ہو گیا, کیسے آپ ایسے جو ڈھل گئے, کیا کہانی, کہاں پڑھا, اسکول کالج کیا, ذرا کچھ بتائیں تو صحیح. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ ٹوٹی جوتی سے پرائم منسٹر آفس تک کا سفر, کہ ایک وقت وہ تھا کہ میں سال کا تھا جب یتیم ہوا. تو یتیمی کے دھکے کیا ہوتے ہیں, اللہ نے اپنے محبوب کو بھی کائنات کی ساری نسبتوں سے نوازا. ایک نسبت یہ بھی عطا فرمائی, علم یجد کا یتیم, اللہ اکبر کبیرہ. سارے یتیموں کو تسلی دینے کے لیے آئے کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی بھی یتیم ہی دنیا میں تشریف. در یتیم, در یتیموں کے موتی. واہ, اللہ اکبر. والدہ کی دعاؤں کا صدقہ نور حسن بھائی, میں تو کہوں گا کہ میری ماں اکثر ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرتی تھی کہ جا بیٹا, اللہ تجھے ہر نیک مقصد میں کامیاب کرے. ظاہری طور پر پڑھی نہیں تھی, لیکن رب نے دل نورانی دیا ہوا تھا. جا بیٹا, اور میں درخواست کروں گا کہ ضرور یہ دعا ہر والدین اپنے بچوں کو دے. سادہ دعا لیکن بہت کچھ سمیٹ دیا, کچھ چھوڑی نہیں چیز. جا بیٹا, اللہ تجھے ہر نیک مقصد میں کامیاب کرے اور ہر بری گھڑی سے بچائے. زندگی میں بڑی جگہ موقع ملا گزارشات کرنے کا, کچھ اپنی معافی ضمیر کو پیش کرنے کا, لیکن اللہ کی قسم مجھے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی ایک موقع پہ بیان چھوڑنے کی خوشی ہوئی. پرائم منسٹر کے سامنے بھی جو میری زندگی میں آئے, کئی دفعہ موقع ملا, لیکن ایک موقع پہ گورنر صاحب موجود, کئی وزراء موجود, اور میں جا رہا ہوں بات کرنے کے لیے. اعلان ہو چکا کہ عمران آ کے بات کرے. والدہ کی ان دنوں میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی, تو ہر وقت میری کیفیت بس اسی میں رہتی تھی کہ کہیں میری ماں کو کچھ ہو نہ جائے, میری ماں کی طبیعت ٹھیک رہے. جب میں اوپر جا رہا تھا تو جیب پہ ہاتھ لگا تو گھر سے فون تھا. میں نے فون اٹھایا کہ کہیں میرا اوپر کا سانس اوپر, نیچے کا نیچے. جب بھی گھر سے فون آتا کہ میری ماں کو کچھ ہو نہ جائے, کیونکہ یہ اگر چلی گئی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور آج میں جو بھی کامیابی دیکھ رہا ہوں وہ ان کی دعاؤں کا صدقہ, اور وہ میرے سر کے اوپر منڈلا رہی ہیں.
اور اللہ کی قسم ہر بیماری سے اللہ یوں نکالتا ہے, ہر ٹینشن سے یوں نکالتا ہے, ہر ذلت سے یوں نکالتا ہے کہ جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. اور جب میں اوپر پہنچا تو فون اٹھایا, ماں جی کا فون, تو میں نے معذرت کر لی کہ بھی آپ اگلے مہمان کو بلا لیں, میں یہ بیان نہیں کر سکتا میری ماں کا, اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ماں جی میں ٹھہر کے فون کر لوں. تو نور حسن بھائی بچپن اللہ نے توفیق عطا فرمائی, ماں جی کی دعاؤں کی برکت سے 3.5 ماہ میں اللہ نے قرآن پاک حفظ کرنے کی توفیق. سبحان اللہ, الحمدللہ, سبحان اللہ. اور جیسے ہمارے کابر کا رمضان تھا کہ رمضان کے اندر 60 قرآن مکمل کرتے تھے, تو اتنا تو نہیں لیکن 3 دن میں الحمدللہ سینکڑوں مرتبہ اللہ نے قرآن پاک مکمل کرنے کی توفیق اللہ عطا اکبر کبیرہ, ماشاءاللہ. اور جنید جمشید مرحوم کے ساتھ کئی رمضان میرے اکٹھے گزرے, 16 سال کا عرصہ تقریباً جنید بھائی کے ساتھ, جنید بھائی کے ساتھ, اور سینکڑوں پروگرام ہم نے مختلف چینلز پر کیے. اس جیسا عاجز انسان بھی میں نے اپنی زندگی کیا میں بات, دیکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ درجات مزید بلند فرمائے. تو الحمدللہ یہ سفر اللہ نے شروع کروایا, اور پورے پاکستان میں پھر ماں کی دعاؤں کی برکت سے پچھلے سال بھی اس سال بھی حاجیوں کو ٹریننگ دینے کا اللہ نے موقع دیا. پچھلے سال بھی کو 60,000 کے قریب, صحیح, اور اس دفعہ بھی الحمدللہ اللہ نے موقع دیا. تو تعلیمات کا معاملہ چلتا رہا. میم آپ وہ اقامت جو ہے وہ آپ کی سعودی عرب میں ہی ہے, اب کتنے برس سے؟ یوں تو بچپن سے ہی کہہ لیجئے, لیکن شادیوں کے بیچ میں کچھ عرصہ امریکہ بھی چلی گئی تھی, پھر میاں کو بھگا کے لے آئی واپس سعودی عربیہ. ٹھیک, اب میرا خیال ہے 30 سال ہونے کو ہے. 30 برس ہونے کو آ گئے. آپ کو پتا ہے کہ میرا کتنا زیادہ وقت میرے ابا جی کے ساتھ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب کے ساتھ گزرا, یہ آپ کے علم میں نہیں مجھے. ہاں, یہ تو دیکھیں نا, یہ تو ایک علیحدہ اس پہ تو ایک نشست ہوگی. جو ڈاکٹر صاحب کی اگر میں بات کروں, اور وہ شہادت کا رتبہ حاصل ہوا انہیں, جتنی تواضع ان کے ہاں تھی, مٹھاس, اور میں یہ مجھے, اور جیسے ادھر ٹیلی ویژن پہ بھی انہیں وہ اتنے ایز کے ساتھ ہوتے تھے کیمرہ کے ساتھ جب ہم نے پروگرامز دیکھے, اور اتنا آسانی اور سہولت. کیا آپ نے ان کی طبیعت میں سب سے زیادہ, اور اگر آپ کو آج ڈیفائن ہوا تو اس میں کتنا کنٹریبیوشن آپ کو نظر آتا ہے, یا اگر میں پوچھوں تو زندگی کی چوائس میں کتنی بڑی؟ میری 100% چوائس زندگی کی ابو جان والی, ابو جان ہی کی چنیدہ ہے, یعنی میرا اپنا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یوں کہوں کہ اگر جیسے میں ذہین اچھی اسٹوڈنٹ تھی تو میری ڈاکٹر بننا چاہتی تھی, تو ان کی خواہش تھی کہ نہیں, میرا جو سب سے ذہین بچہ ہوگا وہ عالم دین ہوگا. اللہ اکبر. اور پھر ایک مرتبہ میرے ساتھ میں نے تھوڑی ضد کی, تو انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ سنو, میرا تم سے ایک وعدہ ہے, اگر تو تمہیں ڈاکٹر بننا ہے اس لیے کہ بہت سارے پیسے کمانے ہیں, تو تمہیں کبھی تنگی نہیں آئے گی. اور میرا دوسرا وعدہ یہ کہ ڈاکٹرز تمہارے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے, پوری ہر گلی میں تمہیں ڈاکٹرز ملیں گے, لیکن پوری نیشن میں عالم دین نہیں ہوتے ہمارے ہاں. تو مجھے اپنے ہر ذہین بچے کو, جو بھی ذہین نکلا وہ عالم دین نکلے گا. تو انہوں نے بہت توجہ دی, اور میں سمجھتی ہوں کہ یعنی ان کی شہادت تو یوں سمجھیے کہ پہلے بھی میں تو بہت چھوٹی عمر سے انہوں نے درس میں ڈال دیا تھا. ایک مرتبہ ان کی طبیعت خراب ہوئی, میں 14 سال کی تھی, تو گلبرگ میں, ہم لاہور میں تھے, وہ خواتین میں درس دیتے تھے, تو پہلی بار انہوں نے مجھے وہاں بھیج دیا. تب مجھے نہیں پتا تھا, بس میں اٹینڈ کرتی تھی, دینا نہیں آتا تھا. تو انہوں نے کہا تفہیم القرآن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی, دیکھ کے پڑھ لو لیکن شروع کر دو. تو بس پھر جب میں امریکہ گئی, شادی ہو کر بوسٹن گئی, تو وہاں پہ درس و تدریس کا اتنا فیشن نہیں تھا, تو ڈنر پہ بلا کے درس ہوتا تھا. تو میں نے شکایت کی, ابو جان کو خط لکھا کہ میں اتنا کر نہیں سکتی اور لوگ یہاں پہ آتے نہیں ہیں, اور ایک میں اور ایک امام صاحب کی وائف حجاب بھی لیتے ہیں, تو مذاق بھی اڑاتے ہیں, باتیں بھی بناتے ہیں. تو ابو جان نے پتہ ہے مجھے کیا کہا کہ تم احمد کو بٹھا کے, اپنے میرے شوہر کو, عبداللہ میرا بیٹا ساتھ تھا, ان دونوں کو بٹھا کے, تو اسی طرح سے روزانہ بھلے ایک آیت ہی پڑھ کے سنا کے تجوید سکھا دو, انہیں سمجھا دو, لیکن اگر وہ بھی نہ بیٹھیں تو تمہیں میرا یہ حکم ہے کہ تم نے نہیں چھوڑنا, اللہ فرشتے بھیج دے گا. وہ اللہ اللہ اللہ.
तो मेरे शौहर की ख्वाहिश थी कि वो मुझे वहाँ पढ़ाएं, तो उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिल कराया फिजिशियंस असिस्टेंट बनाने के लिए। तो उस वक्त मैं इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर किया हुआ था, तो खैर से मैं फिर नया सिरा शुरू हो गया, साइंस शुरू हो गई, आ गए अचानक, और उन्होंने अहमद साहब को भी डांट पिला दी, मुझे भी, और कहा नहीं, अरे वाह, अगर पढ़ना है तो पीएचडी करो इस्लामिक स्टडीज। अल्लाह अकबर, वाह। तो अब वो ख्वाहिश फिर मेरे शौहर की भी बनी और फिर मैंने पीएचडी किया इस्लामिक फैमिली लॉ में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं समझती हूँ कि मतलब मैं जब भी पढ़ाती हूँ, कहीं दर्स देती हूँ, ये मेरा मिशन ऑफ लाइफ डेफिनेटली है, लेकिन ये मिशन दिया हुआ बुजान का है। बिल्कुल ठीक। तो मैं 100% अजर जो है मैं उन्हीं का समझती हूँ, और सदका जारिया भी। बिल्कुल सही। और अब अहमद साहब का इसलिए कि वो मुझे इसकी इजाज़त देते हैं और वक्त देते हैं। अल्लाह अकबर। अबू मोहम्मद भाई, माइक्रोफोन आपके पास है, ये वाला करता है काम? जी कर रहा है काम। आवाज़ जारी आवाज़। अबू मोहम्मद भाई, आप मुंशी रज़ियुद्दीन का अगर जिक्र हो, और क्या शख्सियत और क्या तरबियत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो और फरीद भाई बिल्कुल आपका जब मैंने वो देखा तो वो बिल्कुल आपके वालिद की जगह पे आप बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं। तो वो बड़ी सख्तियां आपने काटी? बहुत सख्ती है। वो 76 में फरीद भाई ने पार्टी बनाई और अकेले बनाई जी, जिसमें हारमोनियम भी नहीं था अपना। जी बिल्कुल ऐसे ही, और हाजिरी पाक वतन। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक। क्या बात जी। साज वगैरह भी किसी से मांग के फरीद भाई ने, मगर वो बाप होने के नाते उनकी सरपरस्ती करनी थी उन्होंने, फरीद भाई ने डिमांड नहीं की थी। तो और मैं, चूंकि वो तालीम का वक्त था तो तालीम भी चल रही थी, मगर बाबा ने कहा कि भाई हमारे पास कवानी में ये कहा जाता है कि अगर 4 लोग घर के हों तो पार्टी में या ग्रुप में या चौकी में आसानी रहती है। तो मैं और मुझसे 2 छोटे भाई पढ़ाई के साथ साथ वहाँ लग गए। अब तालीम शुरू हुई। असल जो बात आपने छेड़ी है उसको पूरा कर दूं मैं। उस वक्त काम नहीं था, अल्लाह ने अपने करम से नवाज दिया है, और मेरे वालिद बड़े, जहाँ तक इल्मियत थी आप भी जानते हैं, अल्लाह पाक जानते हैं, खुददार भी थे, और ये तय था, कहा कि भी मेहनत करो, अल्लाह ने चाहा अल्लाह तुमको नवाजेगा, और मेरे बलबूते पे खड़े मत हो कि मैं उनको फोन कर दूं, मैं टीवी में बोल दूं, मैं रेडियो में बोल दूं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेहनत में लगे रहो। नूर भाई, मेहनत ऐसी होती थी, फरीद भाई तो उस वक्त भी बाकमाल थे, हम लोग टूटे फूटे थे, हम दोनों तीनों भाई, और काम जब नहीं था तो बाबा ने इसी काम में लगा के रखा था। 12-12 घंटे मेहनत लेते थे, 12-12 घंटे तरबियत, ये उसका हिस्सा, मशक। उसमें रगड़ा जो चलता था ना, तो आज मैं उनको दामन उठा के दुआएं देता हूँ, अल्लाह ने यहाँ खड़ा कर, अल्लाह, और कहा करते थे कि ये जो रौनकें तुम्हें दुनिया में नजर आ रही हैं, ये वक्ती है, तुम्हारा काम जो है बहुत दूर तक चलना है। और हम लोग, फरीद भाई भी मेरे साथ थे, नहीं मानते थे, तो वो गुस्से में बिल्कुल सी बातें भी चलती थी, और वो मार धाड़ भी चलती थी, कि बाबा कहते थे कि मैंने अपना खून पिलाया है इस सिन्फ को, और मैं तुमको आगे पीछे होने नहीं दूंगा। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कितनी खुशी होती है, मेहमान वैसे बाइस रहमत होते, और वो जो बरकतों वाले आए तो वो तो फिर कमाल ही है बात। अभी हम जब आपके पास आने वाले थे तो हमारी जो नैयर आपा है, उनके जो शौहर नामदार हैं, बड़े भले आदमी हैं, डॉक्टर आफरीदी, उन्होंने ब्राउन ब्रेड में
ऑमलेट अपने हाथ से बना के भेजा मेरे लिए। तो ये मैं आपको उसकी पैकिंग भी दिखाता हूँ, ये ज़रा देखें आप कितनी मोहब्बत के साथ उन्होंने, और वो तो मैंने वो शेयर भी किया जवेरिया के साथ, हालांकि मेरा दिल नहीं था, अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन मैंने कहा सच में आपसे बोलूं, ये जो आप मुझे मज़ीद ज़रा खिलता हुआ देख रहे हैं, उसकी वजह ये है कि अगर आप के बाएं जाने आपके दिल के करीब सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी मौजूद हो तो फिर ऐसी कैफियत तो आएगी। क्यों फसी भाई? अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान की बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी बहुत बहुत मुबारक, रमज़ान शरीफ मुबारक। बहुत अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी नवाजी। जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने याद फरमाया। सर बहुत शुक्रिया, और यार आपका भी शुक्रिया। जी जी जी। और फसी भाई के साथ बैठे हुए हैं बड़े मजबूत, ताकतवर, सच वच जो, बल्कि वच नहीं कहना चाहिए, सच ही कहना चाहिए, लेकिन ठोक बजा के सच बोलते हैं, अच्छा लगे या ना अच्छा लगे। उसमें फिर बाज़ वक्त बड़े मसाइल भी पैदा होते हैं, लेकिन फिर कहते हैं सांच को आँच नहीं। और बड़े इंसान दोस्त, बिछड़ों को मिलाने वाले, जख्मों पर फाहा रखने वाले, गित्तों को सहारा देने वाले, बड़े प्यारे जनाब सारिम बन्नी साहब। तो ये सारिम भाई के साथ भी आपकी मुलाकात अफ्तार में भी होती रहेगी, चूँकि जैसा मामूल तो ये भी सब साइकिल में सब मेहमान हमारे साथ ही हैं, लेकिन वो सारी का सिलसिला भी सब साथ में ही चल रहा है। तो वसी भाई, आप अगर इजाज़त दें तो जवेरिया जो है वो माशाल्लाह, मुझे तो पता नहीं लगा था, 23 बरस से माशाल्लाह ये कलाम पढ़ रही हैं माशाल्लाह। और तो आप अगर इजाज़त दें तो ये आपकी मौजूदगी में ये वो बरकत। बिस्मिल्लाह बेटा। जज़ाकुमुल्लाह। फसी भाई, मेरे चूँकि ग़ायबाना उस्ताद मैं हमेशा से और हाफिज़ा जवेरिया सलीम, सबसे पहला ज़िंदगी का जो मैंने कलाम पढ़ा 4 साल की, मैं वो फसी भाई का कलाम पढ़ा था। और मेरे अब्बू हमेशा कहते थे कि उन सना खानों को सुनोगी ना तो हमेशा कामयाब रहोगी। तो बस मैं हमेशा आपको उस्ताद की नज़र से देखती हूँ। छोटा सा हमदिया कलाम पेश करूँगी। जीती रहे, सलामत रहे। बल्कि वो सारी का अगर वो सिलसिला हो तो आप मतलब वो इसी तरह ही साथ बात चलता रहेगा सिलसिला। मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही बताऊँ ना, जैसे घर में एक बावर्ची खाना है, कोई कमरा है या एक ही कमरा है, साथ चूल्हा है, तो ये सब इसी तरह अपनी वो ड्यूटीज़ बदलते रहते हैं। फसी भाई, अगर आपसे मैं पूछूं, और मैं बड़े हमेशा कहता हूं कि आप हमारे रियाजुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के हाफिज़ हैं, कलाम के नहीं, उनकी शख्सियत के भी माशाल्लाह। तो रमज़ान के क्या मामूलात उनके होते थे? अगर मैं आपकी याददाश्त को एकदम ताज़ा करूं कि बचपन की याद हो अगर, तो क्या उस वक्त स्पिरिट किस तरह पे होती थी जब आगाज़ होता था, यानी यकम रमज़ान हो तो क्या सूरत हाल बनती थी? नूर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह को जब से होश में उनको उनके मामूलात देखे, ख़ास तौर पर रमज़ान में, वैसे तो पूरी ज़िंदगी कुरान पाक से जो उनका एक ताल्लुक़ था ना, वो बहुत मजबूत ताल्लुक़ था। तो कुरान की तिलावत वो इतनी अल्हम्दुलिल्लाह कसरत के साथ करते थे कि बाज़ औक़ात 20-20 सिपारे रोज़ पढ़ लेते थे। तो कुरान पाक से उनका ये मजबूत और रिश्ता जो था वो रमज़ान शरीफ में देखने को मिलता था। एक दिन मदीना शरीफ में मैंने ऐसे पूछा, अब्बा जी मैं आपको देख रहा हूँ कि आप फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, हर नमाज के बाद आप कितने सिपारे पढ़ लेते हैं? कह लेंगे बेटा इंशाल्लाह इशा के बाद कुरान पाक ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह एक दिन। और ये मदीना शरीफ की उनकी कहना। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका रमज़ान में जो ताल्लुक़ था वो कुरान से बहुत मजबूत था। वाह, अल्लाह अकबर। मैंने वाक़या मुझे अक्सर वो आता है वो, और मैं चाहूँगा कि आप वो दोहराएँ जो अदब के मामले में बिलखुसूस कि अगर महफ़िल नात है और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जा रही है और उसमें अगर कुछ हो तो वो किस तरह का रिएक्शन उनका होता था, खासतौर पर वो ज़रा ज़रूर फरमा दीजिएगा ताकि हम भी ज़रा अपनी चीज़ों को ज़रा ठीक कर सकें। देखिए जी, मैं तो आपको नूर भाई एक बात ये कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बात कह रहा हूँ उसकी ज़िम्मेदारी मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि नात शरीफ इबादत है। अभी इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि जो मामला चल रहे हैं वो एक सानवी उसकी हैसियत है। मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह नात के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे और फरमाते थे जब हुजूर की नात पढ़ी जा रही हो, कितना बड़ा कोई आदमी आ जाए, खड़ा नहीं होना। फिर नारा किसी और का नहीं लगेगा, और किसी का नारा नहीं लगा, सिर्फ अल्लाह का नारा लगेगा, फिर रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितना ज़रूरी है इस हायरार्की को समझना। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि हमेशा ये मैंने आपसे भी बल्कि ख़ातिन-ओ-ज़ात हमेशा ये कहा कि जब आप नात पढ़ते हैं तो आप कहते हैं बहुज़ूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर ये कैफियत है तो फिर ये तो नहीं वो एक गुंजाइश उसकी
باقی نہیں دیکھیے رہ نور بھائی واعظ و نصیحت اپنی جگہ پر وہ ہونی چاہیے. جب تک آپ واعظ و نصیحت نہیں کریں گے تو قوم کیسے سدھرے گی, لوگوں کے مزاج کیسے ٹھیک ہوں گے. آپ مدینہ شریف جائیں گے نا تو آپ حضور کو واعظ و نصیحت نہیں سنا سکتے, آپ حضور کو نعت سنا سکتے ہیں. آپ حضور کو نعت سنا سکتے ہیں, واعظ و نصیحت نہیں سنا سکتے. یہ نعت کا یہ مقام ہے, عرضی ہے, مطلب پوری عرضی ہے, دکھڑا ہے. ہاں, حضور کے ساتھ اپنے مسائل کو شیئر کرنا ہے, امداد طلب کرنی ہے, حضور سے دستگیری چاہنی ہے. اللہ اکبر, یہ نعت وہ اللہ اکبر. آپ کو سچ بولنے سے نہیں ڈر لگتا؟ ویسے ایسے پوچھ رہا ہوں, آج کل تو میرا مطلب ڈرے انسان تب جب اپنی زندگی کا کوئی سرٹیفکیٹ لے کر کے بیٹھا ہوتا ہے. زندگی کا سرٹیفکیٹ تو ہے نہیں کسی کے پاس, کس لمحے انسان کی جان نکل جائے تو ڈریں کس سے. ہاں کوشش کرتا ہوں کہ چپ رہوں تو بہتر ہے, ٹھیک ہے, نہ بولوں تو بہتر ہے, لیکن اگر بولنا ہی پڑے تو پھر اس میں جھوٹ نہیں ہو, وہ نہیں ہو, پھر وہ سچ ہونا چاہیے بس. یہ والی سالم بھائی یہ کس نے آپ کو یہ آپ کی گھٹی میں ڈالا اگر پوچھوں؟ نور بھائی مزے کی بات بتاؤں, میں وہ آدمی ہوں جو عمرے پہ جب جاتا ہوں تو میں اپنے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ پاک سچ بلوانا, ظالم کے آگے مجھے پہاڑ بنا دینا, مظلوم کے لیے مجھے اتنا طاقتور بنا دینا. تو جب اپنے لیے میں نے دعائیں کی نا تو میں نے خود اپنے آپ کو بدلتے ہوئے بہت تیزی سے دیکھا. اور جیسے ابھی نعت کے لیے اپنے فصیح بھائی کہہ رہے تھے, بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہاں جب جاتے ہیں نا تو جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو مجھے کچھ بھی ایسا یاد نہیں ہے کہ وہ پورا نہ ہوتا ہو, وہ ہمارے سامنے نہ آتا ہو. میں نے تو اپنی زندگی میں آج تک اگر میں نے 50 عمرے کیے تو 50 عمروں میں میں نے جو کچھ مانگا ہے وہ سب کچھ میں نے پایا ہے. تو ہم جب ایسی دعائیں اپنے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ یقیناً طاقت, آپ وہ الفاظ جب جس وقت کہہ رہے تھے طاقتور یا کیا اس طریقے سے کہتے ہیں, مجھے سننے میں نہیں اچھے لگ رہے تھے کیونکہ ہم تو انسان ہیں نا, بہت کمزور سے ہیں, سب کچھ ہیں. لیکن ہاں ان لوگوں کے لیے, یہ میں اپنے ایمان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, ان لوگوں کے لیے میں واقعی طاقت ہوں جو کمزور ہیں. ان کے لیے جس طرح میں لڑتا ہوں اس کی گواہی میں نہیں, وہ لوگ دے سکتے ہیں آپ کو. سلامت رہے. میں ابھی ایک وقفے کی طرف بڑھنا ہے تو مجھے ڈاکٹر حسین مبشر صاحب کی بات یاد آ گئی. کیا ہم ایک مدرس اور ایک معلم وہ کہتے تھے یار ماڑے دے نال کھلونا چاہیے کیونکہ ماڑے دے نال رب کھلوندا ہے. اب سوال فرد کی ہو یا ملک کی ہو اور اس کی جو بھی قیمت ہو, واٹ کم میں, جب کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں اور اسی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے جس کے ساتھ رب کھڑا ہوتا ہے. فصیح بھائی ہمارے ساتھ ہی ہیں اور آگے آپ بہت ایک رمضان کے سما کا ایک اور رنگ دیکھنے والے ہیں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہوگا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم رمضان کا سما کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں اگر یہاں سے آپ کو بتانا شروع کروں تو ہمارے ساتھ جناب عمر صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں, ان کے ساتھ سارے مدنی بھائی بیٹھے ہیں, عاصم حاروی چشتی صاحب تشریف فرما ہیں. میں بار بار کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کو راشد کہوں, اور جواز حسین علامہ جواز حسین جعفری صاحب ہیں, فصیح الدین سہروردی صاحب تشریف فرما ہیں, عمران بشیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, محترمہ میمونہ مرتضیٰ تشریف فرما ہیں. بہت مہربانی ہے ان کی کہ ہمارے ساتھ ہیں. میں اس وقت میں آپ کو خواتین و حضرات آپ کے کچھ 6 سے 6.5 منٹ درکار ہے. آپ ایک کلام سنیں گے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, پنجابی میں ہے, اور اس کی شرح کیسے آگے ہوگی وہ آپ دیکھیے گا. شوکت زیدی صاحب مرحوم و مغفور, اللہ تعالیٰ جنتوں میں گھر دے, وہ کیسے ایک نقشہ کھینچیں گے. آپ چاہیں تو یہ سنتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں اور جیسے جیسے وہ کہہ رہے ہوں وہ آپ دیکھتے چلے جائیے, تو دیکھتے ہیں یہ سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں کو جاتا ہے. جتنے ہمارے شرکائے محفل ہیں میں ان کی بھی توجہ چاہوں گا کہ وہ ذرا سنیں اور دیکھیں کہ یہ کلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے. نظم دا عنوان ہے جی سفنے دے وچ سفنا ڈٹھا. 4 منظر نے اس نظم دے تو میں جناب دی خدمت پیش کرنا. پہلا منظر ہے اے کی بپتا پہ گئی
एक ही हो गया बैठे बैठे, आई तरेली हो गया दूरा पानी मांगदे मांगदे, सन्यासी वल भजे लोकी हौ हौ करदे करदे, मैं हैरान जिहा रह गया चिरना लगा मरदे मरदे। हाहाकार जी कारी च पै गई, चीकां कंधां टपियां, सब तो पहला हमसाइयां सन जड़ियां सुन के नठियां। नैती आई, सुगरा आई, मासी कुबरा आई, चाचा खालक नठा आया, नाल शरफ दा पाई। नबस टटोली फड़ फड़ लोकां, कन छाती नू लाया, इन्ना लीला पढ़ के कोलों हट गया हर हमसाया। मौत दा चक्कड़ ऐसा चुलिया, लै गया फसलां हरियां, जिस वेले दा मान सी मैनू, उत्थे विछियां दरियां। कोल कोल दा छेती आया, दूरों देरों आया, दुनियादारां कट्ठे हो के मैनू आखिर पाया। दूसरा मंजर जी नज़म दा, मंजी उठन लगी घर दी पावे फड़ के बह गई। मंजी उठन लगी घर दी पावे फड़ के बह गई, कुड़ी पवैती टकरा मारे अब्बा कली रह गई। पुत्र भरा नूं लै गए लोकी फड़ के रोंदा रोंदा, गली च आ गया मेरा जनाजा सिरां तो होंदा होंदा। मैयत लै के टुर पे सज्जन, रोवन ते कुरलावन, वारो वारी कंधा बदलन, मंजे नू हुरलावन। सब असवार सवारी धीमी करके लंघ दे जावन, कफन दे थल्ले कांबे छुट्टे कीते कार सतावन। अजाब लुत्फ दा हथ फड़ा के पासे होई जान, मैयत शौकत जैदी साहब दी चली कब्रिस्तान। तीसरा मंजर है जी, इमाम साहब ने सफा बना के मंजी अगे पाई, कान च बांग जड़ी सी फूकी, ओदी जमात कराई। हुन मैं चाहवां उठ इमाम दे अगों पिछे आवां, पिछली सफे खलो के नीतां पिछे नू टुर जावां। मुड़ जावां ते अपने नू अंजाम दी आदत पावां, मैं मर के जिथे आउणा है उथे जिउंदी जाने आवां। हुन मैं मन्निया हुक्म अतात, हुन मैं लगे आखे, बंद होइयां ते खुलियां आखियां, मर के लथे चाके। मुड़ के मैनू जिउंदा कर दिओ, अपना आप संवारां, खोजे नफस नू हवस दे हथों मरन तो पहले मारां। कोई नहीं मेरियां चीकां सुनदा, पत्ता एक न खड़ के, कब्रिस्तानी जगह नू टुर पै लोकी मंजी फड़ गए। आखिरी मंजर जी इस नज़म दा, मंजी उत्तों चूक के मैनू गोर किनारे पाया, लत्तां मोढे फड़ के थोड़ा बन्ने नू खिसकाया। किसे आख्या ठहरो पहले कमर सहारा पाओ, सीधी करके रखो मैयत हौली हौली लाओ। मोढियों परना ला किसे ने लक दुआले पाया, गूंज के कलमा पड़िया लोकां लहत विच लमकाया। मेरा हाकम मेरा कामा, मेरे काम कोई ना आया, रह गया कल्लम कल्ला अपना आप ते जो वरताया। कबर च पा के मुंह पर ताके यारी बनने कर गए, उमरां दे फट सीवन वाले उत्ते फट्टे तर गए। ते मापे चाचे बाबे सदा सदा भैन भरावां, आल औलाद नू हाका मारा, सज्जन यार बुलावां। जिन्नू भी मैं बाजां दित्तियां ओहियो पिछे सरिया, किड्डी ओपरी दुनिया सी मैं फटियां विचों चरिया। मापे चाचे बाबे सदा सदा भैन भरावां, आल औलाद नू हाका मारा, सज्जन यार बुलावां। जिन्नू भी मैं बाजां दित्तियां ओहियो पिछे सरिया, किड्डी ओपरी दुनिया सी मैं फटियां विचों चरिया। मेरा मर जाना ही बनदा सी, मैं जित के बाजी हरिया,
मेरा बिस्तर कबर दे अंदर सी, मैं तकिया किथे धरिया, ते फटियां उत्ते साफ बिछा के मिट्टी पांदे जांदे। अच्छा रब्बा जिउंदे रहन जेड़े दफनांदे जांदे, ते धूड़ां उड़दियां रह गईयां पिछे, रह गया बाकी कट्ठा। की चंगा सी जे मैं हुंदा रोड़ा पत्थर वट्टा, कुत्तियां वजदा सुक्कियां रजदा, विच ठुड्डियां दे भजदा, चज्जां मत्तां तौर तरीके छड्ड कबरां ते सजदा। हाय नी मेरी किस्मत माए, हाय वे मेरे लेखे, वजह दी समझ ना आई मैनू, मैं रहा वजूद भुलेखे। थू थू लानत मेरे ताई, अंदरों कौड़ा उत्तों मिठा, मैं वर्गा बदकार जमाने डिठा के ना डिठा। अल्लाह जज़ाए खैर देवे थानू, अल्लाह थोड़ी कबर आसान करे, थोड़ी कबर दी आसानी मेरी कबर आसान करे, तुम वास्ता रखे। अल्लाह हाफिज, सुपुर्द खुदा। आमीन। ये आवाज़ और तस्वीर जनाब शौकत ज़ैदी साहब की। ये नज़्म करीबन 10 बरस में वो लिखी थी उन्होंने, और अभी कोई 1-2 माह पहले उनका विसाल हुआ, और मैं कराची मुलाकात नहीं हो पाती थी। ये नज़्म बहुत सारे लोगों ने, जवाद वसीम साहब को याद है, नुमान एजाज साहब को याद है, और वो सब इसमें बड़ी रियलाइजेशन एक आती है। लेकिन ज़ैदी साहब की आवाज़ में जिनकी नज़्म थी ये नहीं सुनने में आती थी, सब महफिलों में तो वो था। तो मैं आप सब असाब बैठे यहाँ, जो मौत का ज़िंदगी में रह के मरने का है, जो वो आया मुबारका भी मेरे ज़रा फरमाइए, वो क्या है, क्या रियलाइजेशन है कि जिंदा रहते हुए वो मौला अली करम वजह का भी जो फरमान है वो भी था, तो कबला अन तमूतु, अल्लाह कि मरने से पहले इंसान मौत का मज़ा चख ले। देखिए, ये जो मौत व हयात का फ़लसफ़ा है, ये दरअसल इंसान को ज़िंदगी की हकीकत से आगाही अता करता है। अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी का जो मकसद बयान किया है वो ये है कि खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने मौत व हयात को पैदा ही इसलिए किया है ताकि वो हमें आजमाइश में मुब्तला करे कि हम में से कौन है जो अहसनु अमला, आमाल वो करता है जिनमें हुस्न मौजूद है। देखिए, अक्सर अमला मतलूब नहीं है, अहसनु अमला। और अमल में हुस्न उस वक्त पैदा होता है जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना के मुताबिक। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इसका दूसरा पहलू यह है कि ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने हमारी तख्लीक ही इसलिए फरमाई है कि हम उसकी इबादत करें। और फिर जब इंसान रोज़ाना रात को सोकर सुबह उठता है तो हर रोज़ कुरान ने इस नींद को भी यानी मौत से मुशाबहत जी वो कहते अद्धा बंदा मर जाता, जो हमने सुना कि भाई उसमें भी रूह निकाली जाती है, जागना है या नहीं। फंसी भाई बिल्कुल ऐसे वो है रिमाइंडर, वो भी रिमाइंडर। तो ये जब हम रोज़ाना रात को सोकर उठते हैं तो ये दरअसल एक एहसास है, और मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिसका इनकार दुनिया का कोई फ़लसफ़ी और कोई साइंसदान नहीं करता। भाई असीर अहमद खान कहते थे कि सोने से पहले या मुमीतो सीने पे हाथ रख के यही कहते हुए सो जाए बंदा। अजमई ये कलाम सुना आपने, क्या कहेंगे आसमी? दरवेश कहते हैं कि जिसने मरना सीख लिया वही तो जिया है। हाँ, आपको इस जिंदगी में करना क्या होता है? मरने का ही फन सीखना होता है जी, और फिर वो हयात मिलती है। दरवेशों के नज़दीक मौत जो है वो चोला बदलने का नाम है, चोले बदलने का नाम है। यहाँ पर हयात मुसाफिर की तरह गुजारनी है। तकलीफ मौत की उसको है जो इस मादे के साथ जितना अटैच्ड है जी। हाँ, आपकी जिंदगी से मोहब्बत जो है वो आपकी मौत की तकलीफ बनती है जी। जो मरना सीख गया वही तो जीना सीख गया है। इधर डूबे उधर निकले। हाँ, वो फना हो गया ना। सही जी। वो उस मकाम में ला तक पहुंचा कि जब फिर इल्लल्लाह ही है, इल्लल्लाह ही जी। अपने नफ्स की उन तमाम नफी और असबाब, हाँ सही नफी हुआ तो तभी जो है वो मन आरफ नफ्सहु फक़द आरफ रब्बह।
جس نے اپنے اس نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ایک قدم انسان اپنے نفس پر رکھ لے تو دوسرا جنت میں ہے. اس لیے امی جان امی عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو شہید نہ ہو لیکن شہداء کے درجے تک یا ان کے قدموں تک پہنچ سکے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جو روزانہ موت اور موت کے بعد والی زندگی کی برکت کی دعا مانگے، اس کے تذکرے کرے، تو وہ شہید نہ ہو کے بھی شہداء میں شمار اللہ فرماتا. اے اللہ میری موت میں برکت دے اور موت کے بعد والی زندگی میں برکت دے. اور بھی جو اشعار پڑھے گئے یقین کریں ایسا روح کو جھنجھوڑا ہے. اور خاص طور پر جب وہ تذکرہ کیا نا کہ جب میت کو اٹھایا جائے اور بیٹی اس کو پکڑ کے بیٹھ گئی اور اس کو اٹھانے دے رہی اور بیٹے کو پکڑ کے سائڈ پہ کیا جا رہا ہے، تو ذرا ہم اپنا ذرا تصور کریں کہ موت ہی ہے نا. صحیح ہم لوگ جی دیکھیے بالکل حقیقت ہے نور حسن بھائی. موت جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب آیت پڑھ رہے تھے سورہ مبارکہ ملک کی، الذی خلق الموت والحیات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترتیب میں پہلے موت کو رکھا ہے، بعد میں حیات کو رکھا ہے. ہم اس موت سے ڈرتے اس لیے کیونکہ ہم نے اس کا معنی یہ سمجھا ہوا ہے کہ اس کا معنی فنا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ موت ایک دائمی زندگی کا سبب بنتی ہے کہ جس کے بعد کبھی انسان کو موت نہیں ہے. امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ موت کیا ہے، اتنی آبزرویشنل مثال امام نے دی کہ آج تک ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. آپ نے فرمایا انما الموت قنطرۃ، موت ایک پل کی مانند ہے. ینتقل المؤمن من الشدۃ الی الراحۃ وینتقل الکافر من الراحۃ الی الشدۃ. فرق اتنا ہے اس پل کو جو ہے عبور کر کر مومن مشکل سے آسانی کی طرف اترتا ہے اور کافر جو ہے وہ آسانی سے مشکل کی طرف اترتا ہے. تو موت یقیناً مومن کے لیے بہرحال اللہ کا ایک تحفہ ہے. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. اپنی زندگی میں آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہمارے ارد گرد بہت ساری سانس لیتی لاشیں تو نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہمارے خیال میں منتقل ہو گئے وہ زندہ ہے اور جاوید ہیں. کیسا ایسا کیا کیا انہوں نے کہ ان کا نام لیا جاتا ہے؟ تو پھر وہی جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، وَاذْكُرُونِي اذْكُرُ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ ایسے ہی ساتھ ساتھ ہے. تو اور مولا علی کرم اللہ وجہ کا یہ فرمان کہ حفاظت کرتی ہے زندگی، اور جب حفاظت ختم ہو جاتی ہے تو وہ سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے. ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے جی. اور آپ کسی بھی ایک لمحے میں کوئی ایک مومنٹ آپ کو ملے جس میں ایک آنسو آپ کو ملے، تو دعا کی درخواست خاص طور پہ فلسطین کے لیے اور ہمارے ایمان کے لیے، اور جس سے ہم محبت کر رہے ہیں وہ ختم ہو، اور جس کے کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہے وہ بھی ہماری دور ہو. سلامت رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے.